میں نے 8ویں مکمل کی اور 9ویں کی کلاسز کے دوران ہی کالج چھوڑ دیا۔ کینٹین کی طرف ایک چھوٹا گیٹ جو آبادی کی طرف جاتا تھا اس طرف سے نکلا اور جامشورہ والی ویگن پہ بیٹھ گیا۔ عجیب لگ رہا تھا۔ جامشورہ سے پھر کراچی کے لیے کوئی بس پکڑی اور سراب کوٹ اترا۔ وہاں سے بابا کا سامنا کرنے کا خوف بڑھتا گیا۔ میں گھر تک پیدل گیا، اتار گیا ڈرائنگ روم میں، کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر والد صاحب کو پتہ چلا تو امید کے برعکس کہنے لگے، کوئی زبردستی نہیں، تمہاری زندگی ہے، جیسے چاہو جیو۔ کچھ دن بعد مجھے دوبارہ کالج لے گئے، پر میں نے وہاں پرنسپل کے کہنے پر اپنی رائے میں نہ بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ڈرائیور انور، جو ابھی اس دنیا میں نہیں، مجھے منتیں کرتا رہا کہ اپنے والد کے لیے ہاں بول دو۔ خیر، پٹارو چھوڑنے کے بعد 9ویں 10ویں کی کہیں تو پڑھائی کرنی تھی، سو والد صاحب نے ایک SMCHS یعنی سندھی مسلم سوسائٹی میں ایک اسکول، گلستان شاہ لطیف اسکول میں 9ویں میں ہی داخلہ دلوایا۔ میٹرک وہیں سے پاس کیا۔ وہاں پہ کوئی ایسا دوست نہ بنا جو بعد میں بھی رابطے میں رہے۔ 11ویں اور 12ویں کے لیے گلشن کالج میں داخلہ لیا۔ NCC ٹریننگ تو کی، پر کلاسز اٹینڈ بہت کم کی۔ یہی وہ وقت تھا جو خاص تھا اور میں نے سارا سونے، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی دیکھنے میں گزارا۔ اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ کتابوں کا شوق تھا، سو وہ بھی پڑھتا رہا، سنیما جاتا۔ 11ویں اور 12ویں کے امتحانوں کے لیے دونوں سال وارہ گیا، جہاں ان 7 واقعات میں سے ایک اہم ترین تھا جس کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ ہے تو یہ بھی ایک توہم پرستی، پر کیا کریں، دل نہیں مانتا۔ خیر، انٹر پاس کیا نقل کر کے۔ میٹرک میں نوٹس بنا کر رٹا لگا کے جواب لکھے۔ انٹر میں سارے جوابات کاپی کیے، کتاب اور نوٹس سے، پر دونوں کا نتیجہ ایک ہی جیسا رہا، یعنی 66%۔ انٹر کے کوئی تقریباً سال کے بعد یونیورسٹی ٹیسٹ کے لیے 2 مہینے کیٹ کتاب کے سارے جوابات یاد کر لیے۔ 2 مہینے تک کمرے میں بند رہ کر تیاری کی۔ ٹیسٹ پاس ہوا اور یاد رہے کہ جب رزلٹ کے لیے حیدرآباد گئے تھے تو اداکار شفیع محمد شاہ کو ہوٹل میں پایا تھا۔ ٹیکسٹائل ایک نئی فیلڈ تھی، سوچا اسی میں آسانی سے نوکری مل جائے گی، سو اسی ڈپارٹمنٹ کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کی۔ ٹیکسٹائل کی کلاسز دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تھی، بعد میں اس کی الگ سے یونیورسٹی سے دور سپر ہائی وے کے قریب بلڈنگ تھی۔ تبھی میں اپنے فنکشنز میں پیش کیے گئے آئٹمز میں اس کو لاوارث ڈپارٹمنٹ کہتا تھا۔ 99 بیچ بھی خاموش ہی رہتا تھا، البتہ فنکشنز ہوتا تھا تو کامیڈی آئٹمز پیش کرتا تھا۔ سستی کی وجہ سے کلاسز بہت مس کی، جس کی وجہ سے پھر ٹرم بیک ہوا۔ 2000 بیچ میں آیا تو جوش آ گیا، خاموش رہنے کا جیسے سارا بدلہ لے لیا۔ لڑکیوں سے روز باتیں کرنے لگا، ایک بیچاری کو تو کافی ساتھ پینے کی پیشکش بھی کر ڈالی اور کراچی ساتھ چلنے کی۔ میرا کوئی ایسا برا ارادہ نہیں تھا، بس دوستی اور ڈیئرنگ کرنی تھی، پر وہ بیچاری کچھ اور سمجھنے کے رونے لگی اور شکایت کرتی ایک لڑکے سے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح دوسری 2 لڑکیوں کو دعوت تو نہیں دی، پر بات چیت کرتا رہا اور آخر کار یہ ڈیئرنگ کام آئی کہ میں کلاس کا CR یعنی کلاس کا نمائندہ بن گیا۔ میں ہی اٹینڈنس لکھتا، نوٹس بانٹتا اور کلاسز مینیج کرتا۔ اچھا، 98 بیچ میں خاموش رہنے کی وجہ سے لوگ مغرور تو سمجھتے تھے اور کوئی غصے والا قسم کا بھی۔ اسی لیے کلاس کے ایک لڑکی عبید کو کلاس فیلوز تنگ کرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ان کو سبق سکھاؤ اور خود کو بچانے کی گزارش کرتا رہتا تھا۔ 98 کے اس آرائن خود تو کبھی بات کر نہ سکا، پر ایک فنکشن میں آئٹمز پیش کرنے کے بعد اس ظالم نے ایک جملہ کہا تھا جس کا جواب بھی میں نہ دے سکا، بس ہنس دیا۔ اس نے تالیاں بجاتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ کو اتنے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ اسی طرح کسی نے ٹی وی کے لیے ٹریک کا بھی مشورہ دیا اور سندھیولوجی کے ڈائریکٹر اور ڈرامہ نگار عبدالقادر جونیجو سے ملنے کے لیے بھی کہا، پر نہ اس وقت مجھ میں کوئی ہمت ہوئی، نہ آگے چل کے کوئی گائیڈ کرنے والا ملا۔ پر شوق اتنا تھا کہ لوگ امتحان اور تھیسس کی تیاری کرتے تھے اور میں رات بھر پیش کرنے کے لیے خبریں، شاعری، مزاحیہ آئٹمز بناتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹیکسٹائل کے بعد کے چیئرمین، اس وقت کے کلاس فیلو حسین بھائی کو لے کر میں نے بہت دفعہ ایک ایکٹ کرنے کو کہا تھا، جیسے کوئی ڈائریکٹر ری ٹیک لیتا ہے جب تک سین پرفیکٹ نہ ہو جائے۔
پر آخر تک وہ نہ کر سکے. خیر یہ سب نیچرل ہوتا ہے، پر ہم نے وہ آئٹم پیش کیا تھا. میں نے کیسے بھی کر کے ڈگری تو لے لی، اس کے بعد جاب بھی، پر میرا ذرا بھی ٹیکسٹائل میں انجینئرنگ میں کوئی شوق نہیں تھا. جیسے تیسے کام کو بھی نبھایا، بس فیملی کو اور گزارنے کے لیے سب کچھ کیا. پھر مختلف جابس جس کے بارے میں الگ مضمون ہے، اور وہ بھی بہت تعلیمی درسگاہوں کی طرح بہت ساری ہیں. اور باہر جانا جسے میں اپنی منزل سمجھتا تھا وہ بھی حاصل کر لی. پھر احساس ہوا کہ وہ کچھ تو ابھی تک نہیں کیا جس کے لیے میں آیا ہوں. پھر اس طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں. فیملی، سروائیول، ذمہ داریاں، دنیا داریاں، پر آخر کب تک؟ فطرت تو اپنا حق کی آزادی لے کر ہی رہتی ہے. اچھا، یونیورسٹی میں دوست تقریباً سندھ یونیورسٹی میں سے ہوتے تھے، سو وہیں جاتا تھا، اور وہیں کی لائبریری میں عمر جلیل کی ایک نایاب کتاب نیٹ گونگے گالایو آخر گونگا بولا، جو مجھے کہیں نہیں ملی تھی، اس جیسی کتابیں پڑھنے لگا. تعلیمی درسگاہوں کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی آخری تھی، اور پھر ماسٹرز کے لیے گیا آئرلینڈ، جہاں واٹر فورڈ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا.